بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اساتذہ کرام، اس دنیا میں جن جن ہستیوں کے پاس تھوڑی بہت مجھ جیسے عہدے ہیں، یہ کچھ دنوں کی ہے۔ آج ہم جن جن شخصیات کو ہم چیخ چیخ کے جو ہمارا گلا بیٹھا ہے، کل ہو سکے ان کا نام بھی کوئی نہیں لیں گے۔ تو دیکھیں، خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے، خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹا یاد رہتا ہے۔ میرے قابل صد افتخار اساتذہ کرام، آپ سے بڑھ کر اس معاشرے میں اور کوئی عزیز اور کوئی عزت والا نہیں ہے، لیکن ستم ظریفی اس ملک کی یہ ہے کہ ہمارے اسمبلیاں اپنی تنخواہیں 300، 400، 500% بڑھانے کے بعد پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم IMF والوں سے ابھی ہم ہدایت لیں گے کہ آیا ہم غریب ملازمین کی اور کسانوں کی 5%، 10% ہم ان کو رعایت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی اسمبلیوں پر، ایسے نمائندوں پر کہ جو اپنے پیٹ کے لیے غریبوں کا پیٹ کاٹ لیتے ہیں۔ تو اگر یہ نظام اگر چلتا ہے اس ملک میں، تو ہم اور آپ کیا تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے؟ یہاں تو لوگوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں، یہاں تو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ان خزانوں کے ساتھ اس ملک خدا داد پاکستان کا جو یہ خزانہ ہے، اس کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، اس ملک کے ساتھ کیا کیا ناانصافی نہیں ہوئی، وہ تو پوری تاریخ گواہ ہے۔ مایوس نہ ہو اہل وطن اپنے زمین سے، مایوس نہ ہو اہل وطن اپنے زمین سے، دھرتی میں ابھی صاحب کردار بہت ہے۔ چاہے وہ ہمارے حاجی گلبر خان صاحب ہو، یا کوئی دوسرا ہو یا تیسرا ہو۔ میرے دوستو، بھیک نہیں مانگتے ہم، اور نہ ہمیں بھیک مانگنے کی عادت ہے، اور نہ ہم اپنے بچوں کو اور ہم نہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھیک مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ ہم اس اکاڑے میں آئے ہیں مقابلے کے لیے جو حق ہے، ہم اس حق کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ ہم ایسے مفت میں پلیٹ میں کوئی چیز ہم مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ایسے بزرگ شخصیات موجود ہیں کہ جن کی پوری زندگی درس و تدریس میں گزرنے کے بعد انہیں 1 سکیل، 2 سکیل یا 3 سکیل انہیں نہیں ملی، جو کہ ان کا حق ہے، جبکہ یہاں پر ناحق کو حقدار بناتے ہیں اور حقدار کو ناحق بناتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی جو آرڈرز ہے ان کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ سو موٹو لو۔ جناب والا، یہاں پر سو موٹو نہیں ہے، یہاں پر اس اتحاد چوک میں بستر ڈال کر بیٹھنا ہوگا۔ یہاں پر ہم اگر ان کو 1 ہفتے تک ان کے گھروں کو جانے نہیں دیں گے تو یہ خود بخود
خود بخود ہمارا حق ہمیں دیں گے. تو یہاں پر 10 اضلاع کی نمائندگی ہے, 14 اضلاع کی نمائندگی ہے یہاں پر میرے دوستو. یہاں پر اگر کوئی سیاسی نمائندہ آ کر ہمارا مدعا, ہمارے جو بھی ہمارے مطالبات اگر حل کرتا ہے تو وہ ہمارا آنکھوں کا تارا ہے. تو میری آپ سب سے یہ پرزور التجا ہے کہ ہمیں اس کے لیے تگڑا ہونا چاہیے. ہم اس امید میں, کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمیں آج اور کل میں ہمارا حق دیا جاتا ہے. یہ 3 سالوں سے, یہ 10 سالوں سے انہوں نے ہمارے ساتھ اس قسم کا جو گیم کھیلا ہے یہ مزید کھیلتے جائیں گے. لیکن یاد رکھو, آخر کوئی کھیلتا ہے بھی تھک جاتا ہے, چاہے وہ شندور میں گھوڑا ہو, چاہے وہ میدان میں فٹ بال کا پلیئر ہو. میرے جتنے بھی حکام بالا ہے, میرا انہیں یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی ہمارا امتحان نہیں لے لو, ہمارا امتحان لینے کی کوشش نہیں کرو. لہذا جو بھی ہمارے حق حقوق ہے وہ ہمیں بخوبی اور انصاف کے ساتھ دے دیا جائے. نہ دینے کی صورت میں ابھی تو ہم نے آپ کا دم بھی نہیں پکڑا ہے, گلے چیزا کی ہم نے آپ کا گریباں پکڑا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں, تو وہ وقت بھی دور نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے کوارڈینیشن کمیٹی کے جو معزز ممبران ہیں, ان سے میری یہ استدعا ہے کہ ہماری یہ جو ٹیم ہے یہ تگڑی ٹیم ہے. یہ سیاست بھی جانتے ہیں, یہ عبادت بھی جانتے ہیں, یہ حق حقوق چھیننا بھی جانتے ہیں. آپ کوئی بھی سیاسی نمائندہ, کوئی بھی یہ بیوروکریٹس یہ نہ کہے کہ واقعی میں یہ ٹیچر طبقات واقعی میں یہ شریف ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم شرافت سے سکولوں میں پڑھاتے ہیں, ہمیں بد اخلاقی بھی آتی ہے. ہم اپنا دوسرا لباس جب پہنیں گے تو تمہیں مشکل ہوگا کھڑا رہنے کے لیے, تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو لہٰذا جہاں کہیں بھی جس دفتر میں ہماری جو فائلیں رکھی ہوئی ہے ان کو بتا دیا جائے کہ وہ ہمارے فائلیں ہمارے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کو فی الفور ختم کریں. ہم اگر یہاں پہ ڈی جی صاحب کے یا ڈائریکٹر صاحب کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس دروازے پہ دھرنا